یہ 16ویں قومی اسمبلی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں قانون سازی کا، پارلیمان کا، مقننہ کا معیار ارشاد سے بلند ہوا ہے، اور اس اسمبلی سے توقعات پاکستان کے عوام کی کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو کچھ اسمبلی میں ہوا، جس انداز میں نعرے بازی ہوئی، یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، پہلے بھی ہر اسمبلی میں یہ تماشا ہوتا رہا ہے اور آج بھی وہی تماشا دیکھنے کو ملا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کوئی آگے نہیں بڑھے، ابھی تک ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب توقعات اس اسمبلی سے بہت زیادہ ہیں اور آنے والی حکومت سے، اس لیے کہ پاکستان معاشی طور پر پچھلے 1.5-2 سال میں جہاں کھڑا ہے، اس سے پہلے اتنی بری حالت صرف ایک موقع پر تھی، جب 98 میں ہم نے ایٹمی تجربات کیے تھے اور کچھ سینکشن کا ہمیں سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو اس وقت جب میاں صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی تو اس وقت کچھ $600 ملین کے ہمارے ریزرو تھے، اور وہ ایک پریشان کن صورتحال تھی۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے یا اس کے بعد میں اتنی بری حالت ہماری معیشت کی نہیں ہوئی کہ ہم اپنے ریزرو شو کرنے کے لیے بھی دوست ممالک سے ڈالرز کی پارکنگ لینی پڑے جی، اور اس پہ پھر ہمارے کچھ ریزرو شو ہوں جس پہ ہمیں کوئی قرضہ مل سکے۔ یہ اس لیے بھی ہمارے لیے زیادہ تشویشناک بات ہے کہ اب ہم قرضوں کی واپسی کے لیے، قرضوں پر جو سود ہے اس کی واپسی کے لیے بھی ہمیں قرضہ درکار ہے جی، وہ بھی ہم اپنے وسائل سے کوئی قرضہ واپس کرنے کی یا اس کا سود واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تعلیم کے شعبے پر، صحت کے شعبے پر، اور جو انسانی ضرورتیں ہیں۔ لیکن جو اس کا دلچسپ اور شرمناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ پھر بھی باز نہیں آتی کہ اتنا مقروض ملک اور قرضے واپس کرنے کے لیے قرضے لینے والا ملک جو ہے، وہاں نہ تو ہم جو اللہ تللے ہیں حکومتوں کے، حکمرانوں کے، وہ ختم کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ کے نام پر جو رشوت دی جاتی ہے ارکان اسمبلی کو، نہ اس کو ہم ختم کرتے ہیں، اور ایسے نمائشی منصوبوں پر وسائل ضائع کرتے ہیں جنہیں روک کر ہم بنیادی جو مسائل ضروریات پوری کر سکیں، لیکن وہ بھی ہم باز نہیں آتے اس سے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، چیلنج ہے موجودہ پارلیمنٹ کے لیے اور نئی حکومت کے لیے۔ دوسرا جو ملک کے اندر ایک محاذ آرائی ہے، تصادم کی فضا ہے، پولرائزیشن ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا ہے ملک کو، جی، اور یہ خط بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ تو اس کا پولرائزیشن کا خاتمہ کرنا، عوام نے تو اپنے مینڈیٹ کے ذریعے اس ڈیڈ لاک کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن ہم پھر اس ڈیڈ لاک میں چلے گئے اور وہ اس کو ہم توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو اس پولرائزیشن کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ ظاہر بات ہے وہ ڈائلاگ سے ہوگا، افہام و تفہیم سے ہوگا، رواداری سے ہوگا، ایک دوسرے کو برداشت کرنے سے ہوگا، ایک دوسرے کا احترام کرنے سے ہوگا، ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کرنے سے ہوگا۔ وہ لڑائی سے، جھگڑے سے، تصادم سے، یا دباؤ سے، یا ریاستی وسائل، ریاستی اختیارات استعمال کرنے سے نہیں ہوگا۔ ارشاد صاحب، سوال یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، سبھی سیاسی جماعتیں ایوان میں ہیں، سبھی سیاسی جماعتیں حکومت میں ہیں، الیکشن ٹھیک ہوئے غلط ہوئے اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے، اور جو غلطیاں ہیں ان کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے گندے کپڑے ہیں، یہ IMF کے سامنے دھونے سے یا امریکہ کے سامنے دھونے سے ہمارا وقار کیا بلند ہو رہا ہے؟ کیا ہمارے معاشی مسائل کم ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ اس طرح کے خطوط لکھنے کا فائدہ کیا پاکستان کی بہتری کے لیے ہے، یا پاکستان دشمن قوتیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی؟ دیکھیں، جو بھی آپ غلط قدم اٹھائیں گے اس کا فائدہ تو ہمارے دشمن اٹھائیں گے، لازماً اٹھائیں گے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم غلط کام کریں اور لوگ اس کا فائدہ نہ اٹھائیں، ہم ملک کو غیر مستحکم کریں اور لوگ ہمارے دشمن اس کا فائدہ نہ اٹھائیں۔
ہم ملک کو کنگال کر دیں اور لوگ اس کا فائدہ نہ اٹھائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ہم وہ غلطیاں جو ماضی میں ہمیں نقصان پہنچا چکی ہیں وہ دہراتے چلے جائیں؟ ٹھیک ہے نا؟ ابھی یہ بات ہو رہی ہے اس وقت خط کی، یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ ایک موقع پر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے امریکی امداد بند کرنے کے لیے استدعا کی تھی کہ جی جب تک پارلیمنٹ میں آڈٹ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو آپ امداد دیتے ہیں کسی فرد کو یا کسی ادارے کو نہیں دیتے، قوم کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کا بوجھ جو ہے قوم اٹھاتی ہے نا جی، واپسی تو قوم نے کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو بند کر دینا چاہیے، مشروط کرنا چاہیے پارلیمنٹ کے آڈٹ سے۔ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے، یہ درست نہیں ہے رویہ۔ اس وقت بھی غلطی تھی، آج بھی غلطی ہے، آج بھی غلطی ہے، اس وقت بھی غلط تھا، صحیح ہے۔ لیکن جو دوسرا فریق ہے اس کا بھی تو فرض بنتا ہے کہ وہ ایسی غلطیاں یا ایسے مواقع کیوں پیدا کرے کہ لوگ باہر کی طرف دیکھیں، یہ بھی تو ہے نا۔ الیکشن کمیشن نے آج ہمارے ارکان ہیں اس وقت 266، غالباً 1 یا 2 سیٹوں پر الیکشن، 265 پہ الیکشن ہوا ہے، 65 پہ الیکشن ہوا ہے۔ آج کتنے لوگوں نے حلف اٹھایا؟ 302 لوگوں نے، نہیں وہ تو 336 کا ہمارا 336 کا عمل ہے، 302 نے، باقی کہاں ہیں؟ وہ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ نہیں، وہ تو 23 نشستیں رہ گئی ہیں نا، باقی جو ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ یہ ایک معاملہ جو 15 دن میں ختم ہونا چاہیے تھا، 15 دن میں نوٹیفائی ہونا چاہیے تھا، آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو آڈٹ کا ایشو ہے، بھائی جو ذمہ داری آپ کی ہے وہ تو آپ پوری کریں نا، آپ موقع کیوں فراہم کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں اس طرح سے، یہ بھی ایک پہلو ہے۔ لیکن اس کا یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو سول ادارے ہیں، ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہمارا جو رولنگ ایلیٹ ہے، حکمران اشرافیہ ہے، کوئی سبق سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ غلطی پر غلطی، غلطی پر غلطی، اور غلطیاں بھی وہ مولانا مودودی نے ایک موقع پر ایوب خان کے دور میں کہا تھا کہ غلطیاں بھی وہی پرانی کرتے ہیں، نئی غلطی بھی نہیں کرتے، ان میں اختراع اور تخلیق کا بھی مادہ اتنا کم ہے کہ یہ نئی غلطی بھی نہیں کرتے، اور پھر کوئی غلطی بانجھ نہیں ہوتی۔ اب ارشاد صاحب دیکھیے، حالات جب یہاں پہ آ چکے ہیں کہ ہمارے اندرونی، دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی جو درخواست کی جا رہی ہے، وہ بات آپ والی ہے کہ ڈائیلاگ انہوں نے کرنا ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی انہوں نے لانی ہے، باہر سے آ کے کوئی زیادہ سے کوئی تو نہیں کرے گا، پنچایتی رول کوئی ادا کر سکتا ہے، لیکن کیوں کسی تیسری قوت کو یہ دعوت دی جائے کہ وہ آ کے آپ پنچایتی رول ادا کریں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں۔ پھر آپ نے جو ڈیلے کی بات کی ہے، سول اداروں سے متعلق بات کی ہے، قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا، اس پہ ایک ہوا بن گیا، سیکریٹریٹ طلب کر رہا ہے، اور صدر صاحب پہلے کہہ رہے ہیں جی سیٹیں پوری کریں، پھر وہ بھی منظور کر دیتے ہیں۔